سیدنا عثمان ہے مظلوم مدینہ۔ میں نے کہا ایک راز بند ہوا عمر فاروق کی شہادت پر کہ ابو لولو فیروز نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، کہ وہ راز یہودیت کا وہ دفن ہو گیا۔ 90,000 مسلمان سیدنا عمر فاروق کے بعد، چاہے جنگ جمل تھی، چاہے جنگ صفین تھی، چاہے واقعہ کربلا ہو، چاہے بعد کی آنے والی جنگیں ہوں، ان میں اگر غور سے دیکھو تو وہ تمام جنگیں ان میں منافقین کا کردار بھرپور ہے۔ سوچو، سمجھو، پہچانو، اپنی صفوں میں انتشار مت رکھو۔ جیسے نماز کے وقت صف کو برابر کرنے کا حکم ہے، یہ 5 وقت کی 24 گھنٹے کی مشق یہ بتاتی ہے۔ ایک ہی صف میں ٹھہر گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں مسلمان نہیں کہا کہ کوئی مسلمان رہا نہ مسلمان نواز، یہاں کہا کوئی نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، اسلاف کیا بتا گئے، وہ کیا کر گئے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آئیے آج عہد کیجیے، اللہ کے حضور توبہ کیجیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ آج کا یہ پورا خطبہ سیدنا عثمان کی شہادت پر بھی ہے، اور رنگائی مسلمانوں کی ان کے اوپر ظلم و بربریت کے خلاف اپنی دعائیں اور استغاثے کے ساتھ اللہ کے ہاں دہائی دینے کا بھی ہے۔ بار بار دل میں پکارو اللہ سے، اللہ ان مسلمانوں کے لیے اپنی ان ملائکہ کی فوج کو اتار جیسا تو نے بدر و حنین میں اتارا، کہہ دو آمین۔ اور ان کافروں کو نیست و نبود کر دے جنہوں نے ان 13 لاکھ مسلمانوں کی اس 400-500 کلومیٹر کی اس بستی کو آگ لگا کر دکانوں کو، معیشت کو، گھروں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ اور پھر ظلم کی انتہا یہ کہ جو صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں انہیں شہریت کا حق بھی نہیں، اور اب شہریت کا حق محروم ہونے کے باوجود انہیں گھروں سے نکالنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ اور لیونگ تھنگز کہ ذبح کرنے پر انہیں ذبح کیا جا رہا ہے۔ گائے ذبح نہ کرو، بکریاں بھیڑ یہ ذبح نہ کرو، مرغی وغیرہ ذبح نہ کرو۔ کیا لیونگ تھنگز صرف یہی ہے؟ پودے بھی لیونگ تھنگز ہیں، نباتات سب کی سب لیونگ تھنگز ہیں۔ گوتم بدھ یہی بتا کے گئے تھے، پیغام پہنچاؤ ان لوگوں تک۔ گوتم بدھ بھی امن کا پیروکار تھا اور علم بردار تھا، اس کی تعلیمات کے اندر کوئی فساد نہیں ہے، مگر افسوس کہ ان کے کچھ ایسے ظالم جنہوں نے ان کو وہ اپنے آپ کو اس کا پیروکار کہتے ہیں، وہ دراصل پیروکار ہے ہی نہیں۔ جیسے مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ظلم و تشدد کے ساتھ اپنے آپ کو پہچنوایا، وہ مسلمان نہیں کہلوا سکتا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جو مسلمان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے، جو اسٹیٹ کے اندر دوسری اسٹیٹ رٹ قائم نہ کرے۔ مسلمان وہ ہے جو عورتوں اور بوڑھوں بچوں کے تقدس کو پامال نہ کرے۔ مسلمان وہ ہے جو کسی مسلمان پر نہ حق ہتھیار تو ہتھیار اپنا ہاتھ بھی نہ اٹھائے، ہاتھ تو ہاتھ اپنی زبان سے اس کو گالی بھی نہ دے۔ میں لسان ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ ایک ایک حدیث پر اگر روشنی ڈالی جائے وقت ختم ہو جائے، مگر حضور کی تعلیمات ختم نہیں ہوتی۔ مگر جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، آپ کی شہادت کی تحریک میں بھی ان منافقین کا کردار ہے، مگر قربان جاؤں مظلوم مدینہ پر کہ جنہوں نے مدینہ المنورہ کی ان گلیوں کو اپنی ذات کی خاطر خون سے رنگین ہونے سے بچایا۔ حتیٰ کہ امیر معاویہ نے آپ سے درخواست کی کہ مجھے حکم دو میں لشکر بھیجتا ہوں۔ کہا نہیں، خلافت کو کیوں نہیں چھوڑتا؟ مجھے رسول اللہ کی وصیت ہے کہ عثمان خون کے آخری قطرے تک
یہ خلافت جو لباس خلافت تجھے پہنایا جائے گا اسے اتار کر کسی بدگماش کو نہ پہنا دینا، ورنہ روز قیامت اس کا تجھ سے سوال ہوگا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی عالم راہب جو قریش کے ان سرداروں کو ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے خدا کا واسطہ 40 دن سے عثمان بھوکا ہے، عثمان کی بیوی بھوکی ہے، قربان جاؤں عثمان، ذوالنورین 2 نوروں والے، ذوالحجرتین 2 ہجرتوں والے کہ جنہیں 2 شرف اکٹھے حاصل ہوئے۔ علی غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، مگر غزوہ تبوک کے مال غنیمت میں اللہ کے پاک پیغمبر نے شریک کیا۔ علی حیدر کرار کو اس لیے شریک کیا کہ نبی کریم کا حکم تھا کہ غزوہ تبوک میں نہیں جانا، پیچھے رہنا ہے۔ عثمان کو بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے ایسے ہی حکم کیا تھا، پیچھے میری بیٹی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنی ہے، جو غنیمت کا مال ہوگا اس میں تو شریک ہوگا۔ حدیبیہ کا وہ واقعہ جس وقت آپ عمرے کے احرام سے جب مکہ میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، ان ظالموں نے آپ کو روک دیا۔ سیدنا عثمان ذوالنورین 2 نوروں والے، 2 ہجرتوں والے کہ یک کے بعد دیگر ام کلثوم و ام رقیہ، حضور کی 2 بیٹیاں، ایک فوت ہوئی، دوسری بیٹی تھی۔ حضور نے ایک موقع پہ فرما دیا اگر میری بیٹیاں 40 بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگر ایک ایک ہو کے اگر وہ اللہ کو پیاری ہوتی تو عثمان وہ میں تیرے عقد میں دیتا جاتا ہوں۔ عثمان کے اخلاق کریم سے حضور اتنے خوش تھے کہ بیٹیوں سے آپ کا اور پھر داماد کے اس رشتے میں عثمان سے اتنے راضی تھے۔ وہ عثمان جو لاکھوں کی تجارت کرنے والا، دیناروں کی، جس وقت اس دنیا سے رحلت کرتا ہے اس وقت عثمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ عثمان ہی تھے کہ جس وقت خلافت کا آخری سال تھا، 1 بکری اور 1 اونٹ کے سوا اور کچھ بھی عثمان کے پاس نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آج دولت کتنی اکٹھی کرتے ہو؟ کس کے لیے اکٹھی کرتے ہو؟ اولاد کی تربیت بھی کرتے ہو؟ کہیں یہ اولاد یہ مال تمہارا جہنم کا شکار تو نہیں کر رہی؟ میرے بھائیوں سوچو، واقعات تو آپ سنتے رہتے ہیں، تربیت کرنی اپنی بھی مقصود ہے، آپ کی بھی مقصود ہے۔ اللہ میری بھی اولاد کی تربیت فرمائے، آپ کی اولاد کی بھی تربیت فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سیدنا عثمان ذوالنورین 2 نوروں والے، 2 ہجرتوں والے، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، پھر مدینے کی طرف، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ اس وقت بھانپ لیتے ہیں جس وقت وہ راز بھی دفن ہو جاتا ہے جو مہر نبوت سیدنا عثمان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ انگوٹھی جس کے نگینے پر محمد رسول اللہ کندہ تھا، وہ مہر ختم نبوت جو حضور پہنا کرتے تھے، پھر اس مہر ختم نبوت کو مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے پہنا۔ خلیفۃ النبی کا شرف صرف ابوبکر صدیق کو ہے اور کسی صحابی کو نہیں۔ پھر صدیق کے خلیفے، عمر کے خلیفے، عثمان کے خلیفے، یوں خلفائے اربعہ، خلفائے خمسہ، خلفائے سادسہ، 60 سال تک حضور نے فرمایا خلافت چلے گی۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ کے بیٹے، 6 مہینے کی خلافت کے بعد اپنا خلعت خلافت کو اتار کر معاویہ کے حوالے کرتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ابو سفیان کے بیٹے ہیں، ابو سفیان سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ غلطیاں اور آپس کی مشاجرات یہ ان کا معاملہ ہے۔ یہ خاندان نبوت تھا، جس خاندان نبوت میں عثمان بھی تھا کہ 6ٹی پشت میں جہاں حضور کا دادا ایک ہے وہی دادا عثمان کا تھا۔ کیا پوچھتے ہیں آپ؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضور کی بیوی تھی، کیا پوچھتے ہیں حضور کے رشتے صحابہ کے ساتھ، آل رسول کے رشتے اصحاب رسول کے ساتھ؟ ایک بہت لمبی داستان ہے،
جس کو کھولتے ہوئے وقت چاہیے کہ حسنین کریمین کے رشتے، عمر فاروق کے بیٹے بیٹیوں کے رشتے، عثمان کے بیٹے بیٹیوں کے رشتے، حسنین کریمین کے رشتوں میں آپس میں بندھے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے اس خاندان نبوت کو ہم انگلی اٹھا کر سب و شتم کا نشانہ بنائیں؟ یہ منافقین کا کردار تھا جو درمیان میں لڑائیاں جھگڑے کرتے رہے۔ خدا را ان لڑائی جھگڑوں کو روکو، ورنہ یہ سلسلہ ہمیں قیامت کے دن اپنے حبیب اور صحابہ کے سامنے شرمندہ نہ اٹھائے۔ عزیز بھائیوں اور دوستو، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت کا واقعہ اس وقت آپ کی حکومت کے زوال کا باعث بنتا گیا جس وقت آپ بیر عریس کنویں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے ہاتھ سے خود بخود وہ انگوٹھی جو مہر نبوت محمد رسول اللہ کی لکھی ہوئی نام سے کندہ، جو صدیق کے بعد عمر کے پاس رہی، عمر سے پھر عثمان کے پاس آئی، وہ اس کنویں میں گر گئی، سارا پانی نکال مارا، ساری مٹی کنگال ماری، مگر وہ انگوٹھی نہ ملی۔ عثمان سمجھ گئے بس اب یہ خلافت اب اللہ کے ہاں مجھے انتظار کی ان گھڑیوں کی طرف لے جا رہی ہے جن گھڑیوں کا اشارہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ مجلس میں بیٹھے تھے، جبریل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، فرمایا اللہ کی طرف سے مزدہ ہے کہ آپ کے یہ داماد عثمان مظلوم مدینہ قرار دیے جائیں گے۔ 40 دن تک وہ بھوکے پیاسے، کھارا پانی بھی آخری 10 دنوں میں ختم ہو گیا۔ عبداللہ ابن سلام آ کر ہاتھ باندھتے ہیں ان مصری بلوائیوں کی، ان کے یعنی حصار اور آپ کے گھر کا محاصرہ کرنے پر، اور کہتے ہیں خدا را قتل نہ کرو، خدا را قتل نہ کرو، یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے۔ 40 دن سے بھوکا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، 10 دن سے کھارا پانی بھی اب نہیں ملا، اب کیا کوئی انسان اس سے زیادہ جی سکتے ہیں؟ بتائیے، سیدنا علی نے حسنین کریمین کو آپ کے گھر کا چوکیدار مقرر کیا، اور آپ کے گھر میں آگے سے داخل ہونے میں انہوں نے آخر تک اپنی ڈیوٹی پوری دی، مگر ان بلوائیوں نے پیچھے سے آپ کی عقب دیوار کو چھلانگ لگا کر اندر داخل ہوئے۔ علی مرتضیٰ کو جب پتہ چلا، علی مرتضیٰ نے حسنین کریمین کو مکے مارے اور کہا کہ تم کہاں تھے؟ کہا ہم تو اپنی ڈیوٹی پہ تھے۔ کہا پھر کیسے داخل ہوئے؟ کہا پیچھے سے انہوں نے دیوار پھیلانگ کے اندر داخل ہوئے۔ میرے بھائیوں، وہ رحیم و شفیق تھے۔ قرآن جب ان کو رحماء و بینہم کہہ رہا ہے، ہم کون ہیں جو ان کو آپس کی لڑائی جھگڑوں میں کسی کو کافر یا مسلمان کہہ دیں؟ سب مسلمان تھے۔ الصحابہ کلہم عدل، صحابہ سارے کے سارے عادل تھے۔ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور علیہ السلام نے جیسے بدری صحابہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے ہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے اس موقع پر جس وقت عثمان ذو النورین کو آپ نے اپنا سفیر بنا کر مکہ میں بھیجا تو افواہ پھیلی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ نے کہا کون ہے جو آج عثمان کے قتال اور قصاص کے لیے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو؟ 1400 صحابہ کا مجمع، جن میں اہل بیت بھی تھی، آل رسول بھی تھی، اصحاب نبی بھی تھے، سب نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم عثمان کے قصاص کے لیے تیار ہیں، جان مال سب کے لیے۔ جس وقت آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ عثمان کے بارے میں یہ معاملہ اگر شہادت کا ہے تو وہ تو قصاص میں آئے گا، اگر وہ زندہ ہیں تو اس حدیبیہ کے مقام پر، کیونکہ جو فرحت، جو خوشخبری مل رہی ہے کہ اے میرے صحابہ کی یہ جماعت جو اس وقت حدیبیہ کے اس مقام پر موجود ہو، جو آج بھی اس کا وہ چبوترا موجود ہے جہاں پر لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں، وہ درخت کی وہ ٹہنی، وہ اس کا نیچے والا حصہ یعنی تنا وہ موجود ہے جہاں لوگ جا کے زیارت کرتے ہیں۔ صرف عمر فاروق نے اس لیے اس ببول کے درخت کو کاٹا کہ کیونکہ لوگوں نے وہاں جا کر، پہلے تو صحابہ وہاں جا کر نماز پڑھ رہے تھے، لیکن عمر فاروق کو یہ خطرہ پڑا آج تو یہاں تو تبرکاً 2 رکعت پڑھی جا رہی ہیں، پھر بعد میں بدعات بڑھیں گی تو اس کا سجدہ شروع ہو جائے گا، درخت کاٹ کے رکھ دیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ نے فرمایا حدیبیہ کے اس مقام پہ بیعت کرنے والوں،
تم اللہ کے نزدیک خوش نصیب و خوش بخت ہو، اب تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اگر تم سے گناہ پھر سرزد بھی ہو جائے تو اللہ پیشگی تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ عثمان کو کہا، اے عثمان، اللہ نے تیری غنائیت میں تو نے جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہے، جو مال تو نے دین اسلام کی اشاعت میں خرچ کیا ہے، جو کنویں تو نے مال دین اسلام کی خاطر وقف کیے ہیں، جو تو نے مسجد نبوی کی زمین مسجد نبوی کے لیے وقف کی ہے، یہ سارا مال تیرا قیامت تک کے لیے صدقہ ہے۔ جو بھی مسجد نبوی میں جا کے سجدہ کرے گا، صدقہ اس نمازی کا عثمان کو ملتا رہے گا۔ میرے بھائی اور دوستوں کو معمولی بات نہیں ہے عثمان کی وہ قربانیاں کہ جس وقت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان بدبختوں نے محاصرے میں لے لیا، مصری بلوائیوں نے، تو عبداللہ ابن سلام ہاتھ جوڑ رہے تھے، اب تو چھوڑ دو، وقت بہت گزر چکا ہے، وہ بچیں گے نہیں، خود ہی اس دنیا سے وفات پا جائیں گے۔ 10 دن جب گزر گئے پھر منتیں کی، مگر کوئی منت قبول نہیں ہوئی۔ اس وقت صحابہ کہاں تھے؟ کیا اس وقت مدینے میں صحابہ نہیں تھے؟ کیا اس وقت یہ لڑائی جھگڑا یا یہ قتل و قتال کا معاملہ عثمان کی اس اسٹیٹ اور ریاست میں اور اس وقت ان کی خلافت کے ہوتے ہوئے کیسے ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اس وقت حج کے لیے جب سفر کیا جاتا تھا تو پھر سفر سے واپسی بھی کافی دیر کے بعد ہوا کرتی تھی، فوراً حاجی واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ مدینہ کے اکثر صحابہ مکہ حج کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اب یہی 18 ذی الحجہ کا دن ہی تھا، انہی 18 ذی الحجہ میں جب سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی تو کیا یہ ممکن تھا کہ صحابہ سارے موجود ہوں؟ صحابہ تو سارے حج کے لیے گئے ہوئے تھے، معاملہ تو بعد میں قتل و قتال کا آیا۔ اس لیے صحابہ میں وہ صحابہ جو باقی تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور عثمان بھی ان کو مدینہ کی گلیوں کو اپنے خون کی وجہ سے رنگین نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ وہ اثار و جذبہ ہے کہ